آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 14 سورہ ہجر اور آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرا ناصر، جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ چلیے اعوذ باللہ، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج سورہ ہجر کی آیت نمبر 19۔ ابھی پڑھا ہے انہوں نے، ہماری بہن نے، تو اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے، یعنی پہاڑ جما دیے، اور اس میں ہر جو ہے موضوع چیزوں کو اگایا، اور تمہارے لیے اس میں سامان گزارنے کا سامان مقرر کیا، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو میں دیتا ہوں ان کے۔ تو یہاں جو ہے، اور پھر آگے جو ہے پہاڑوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، زمین کے ذکر میں پہاڑوں کو اس میں ڈال دینے کی کیا بات بتائی جاتی ہے کہ زمین کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ زمین ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ جب پہاڑ اللہ نے بنایا اسی لیے تھا، میخوں کی طرح، اللہ نے کہا ہے ایک جگہ کہ میخوں کی طرح میں نے اسے گاڑ دیا ہے، اور زمین کیا کرتی ہے، ہچکولے کھاتی ہے، یعنی کہ اوپر نیچے ہلتی ہے، موو کرتی رہتی ہے، تو اس کو جیسے کہ کوٹے کی طرح سے اس کو گاڑ دیا گیا ہے۔ تو پہاڑ اس لیے ضروری ہے زمین کے ساتھ، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جگہ پر ذکر ہے اس کے معنی کہ زمین کی ہر نباتات کی تخلیق بھی جو ہے باریکی اور مضبوطی اور تقدیر پر بنائی گئی ہے۔ نباتات ہر طرح کی، زمین میں ہر طرح کی جو نباتات اگ رہی ہیں اس کی تخلیق میں بہت ہی باریکیاں ہیں۔ جب اس پر ریسرچ کریں، آپ اس کے غور سے کہیں سے پڑھیں، کوئی بھی چیز مطالعہ کریں، تو بالکل دماغ جو ہے نا معاف ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اف، کیا کیا پڑھے انسان اور کیا کیا چھوڑے۔ یعنی اتنا علم ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنے ٹائم کو باقی کاموں سے سمٹا کر، جلد سے جلد اس کو نمٹا کر اپنے ہم مطالعے کی طرف لگ جائیں، کہ ہم ریسرچ تو کریں، معلومات تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، اور ہمیں تو بہت ساری چیزوں کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور ہم ایسے ہی اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ تو پھر جب ہم اللہ کی چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، غور و خوض نہیں کریں گے، تو پھر ہم اللہ کو اتنے ڈیپلی پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہی ہماری نباتات اور یہ کائنات اور اس کی ساری چیزوں میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے، تو اس کی باریکیاں میں بھی ضروری ہے۔ تو جو پھل فروٹ ہے یا جو بھی ایسی چیزیں، وہ سب بھی زندہ ہیں، وہ مطلب متحرک ہے، موومنٹ کرتی ہیں وہ، اور یہ کرتی ہیں۔ اور یہ جو پہاڑ ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کائناتی دلیل میں آفاق اور نفس ہر دو شامل ہیں، ہر دو شامل ہیں۔ کائناتی دلیل میں آفاق اور نفس، النفس جو ہے ہر دو میں شامل ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے، یہ کائناتی دلائل اور آفاق سے کیا مطلب ہے، انفس تک پہنچتی، یعنی کہ یہ زمین جو دیکھنے اور چلنے کی خاطر پھیلائی گئی ہے، یہ زمین جو دیکھنے اور چلنے کی خاطر پھیلائی گئی ہے، یہ پہاڑ جو زمین پر ڈالے گئے ہیں، یہ موضوع نباتات کی طرف اشارہ، زمین یعنی کہ اس کا جو اشارہ ہے وہ کیا ہے، زمین میں رکھی گئی معیشت، مطلب معاش نا، مطلب معاش کھانے والی معیشت، زمین میں رکھی گئی معیشت، زندگی گزارنے کے لیے رزق، ان جانداروں کا رزق جنہیں انسان رزق مہیا نہیں کرتے۔ جانداروں کا بھی رزق اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر رکھا ہے۔ جانداروں کا رزق ہم نہیں بنا کے ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں بنا کر دیتا ہے، اس کو ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم جانوروں کے لیے، اس کے آسانی کے لیے اس کو کٹنگ کر دیتے ہیں، یا اس کو پانی میں مکس کر کے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، یا پھر ایسے ہی جانور اس کو چر چگ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ
نے رزق جو ہے مخلوق کے لیے اور زمین کے بھی جتنے جاندار ہیں ان سب کے لیے ہے. سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، وہ رازق ہے. ٹھیک ہے. اور انسان اس زمین میں بسنے والی بے شمار امتوں میں سے ایک امت ہے. ٹھیک ہے. اب انسان کیا ہے؟ اس زمین میں بسنے والی، یعنی زمین میں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے میں بتا رہی ہوں، کیڑے مکوڑے، جاندار، ہر چیز جو ہے، نباتات ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، ہر چیز جتنی بھی زمین سے اگ رہی ہے وہ سب اللہ ہی نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بسنے والی بے شمار امتوں میں سے ایک امت بنائی ہے تمہیں. اب آپ سوچیں، اتنی ساری چیزیں جو اللہ کی تخلیق میں ہیں، جو اللہ نے بنائی ہیں، اس میں بے شمار امتوں میں سے تم ایک بہترین امت ہو. تم تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، بہترین امت ہو. ایک ایسی امت جو کسی کو رزق پہم نہیں پہنچا سکتی. سب کو رزق دینے والا اللہ واحد ہے. اور دوسری امتیں مثلا سواری کے جانور ہیں، دودھ دینے والے جانور ہیں، گوشت والے، انڈے مہیا کرنے والے جانور ہیں وغیرہ. ہم انسانوں کی خدمت بجا لاتے ہیں. وہ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی اہم بات ہے، یہ والی غور سے سنیے. دوبارہ بولتی ہوں کہ بے شمار امتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، انسان اس زمین میں بسنے والی بے شمار امتوں میں سے ایک امت ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب امت ہیں، یعنی سبھی جاندار جو بھی ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، ایسی امت جو کسی کو رزق پہم نہیں پہنچا سکتی. ہم لوگ کوئی بھی، یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار بنائے ہیں، کوئی بھی کسی کو رزق نہیں پہنچا سکتا. سب کا رازق کون ہے؟ اللہ واحد ہے. جو دوسری امتیں مثلاً، اب یہاں پر امتیں کہا جا رہا ہے، مطلب ایک طرح سے سمجھو گروہ. ایک امتیں مطلب اس طرح سے کہا جا رہا ہے جیسے ایک انسانوں کی ایک امت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند پرند، ہوا، آسمان، بادل، سواری، اور زمین سے نکلنے والے کیڑے مکوڑے، سب ایک طریقے سے یہاں پر وہ جو رائٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امت بتا رہے ہیں کہ یہ امتیں ہیں جیسے. تو دوسری امتیں کیا ہیں؟ مثلا سواری کے جانور، ایک تو ہم لوگ امت ہیں، انسان، اللہ کے نبی ہم کی امت. اور دوسری امتیں مثلا جیسے سواری کے جانور ہیں، دودھ دینے والے جانور ہیں، یہ سب بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ ہی کی تخلیق ہے نا. گوشت والے جانور ہیں، انڈے کی جو مہیا کرنے والے جانور ہیں وغیرہ. ہم انسان کی خدمت بجا لاتے ہیں. یہ سب کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کی خدمت بجا لاتے ہیں. دیکھیں اب مرغی ہے یا کوئی بھی ایسا ہے، وہ انڈے دے رہی ہے ہمارے لیے. گوشت ہے جو ہم جانوروں کے گوشت کھاتے ہیں، مرغی ہے، چکن ہے. دودھ جو ہم لیتے ہیں جانوروں سے دودھ آتا ہے. سواری ہم کرتے ہیں، خچر پہ پہلے کرتے تھے لوگ، اس طرح گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، تو وہ سواری کے کام آتا ہے. وہ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ شاعر سب کہیں گے کہ میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے لیے بنایا. انسان کو حکم ہے کہ اس کے معاوضے میں ان کی پرورش کرے. اب معاوضہ کیا ہے بھائی؟ ہم کیا معاوضہ دیں؟ ہم ان کی پرورش کریں، یعنی کہ ان کا خیال رکھیں، ان کو مارے نہیں، ان کو ختم نہ کریں، ان کو اذیت نہ دیں، ان کو خوراک میں کمی نہ کریں. مطلب جو میرے ذریعے سے جا رہا خوراک تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا. جیسے کہ جیسے کہ ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے، خالق تو اللہ ہے، مطلب اللہ رازق اللہ ہے نا، رزق اللہ دیتا ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ بچے کو تو میں نے دودھ پلایا، اللہ نے تھوڑی آ کے دودھ پلایا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو فیڈ کیا، یہ جو بھی کیا، تو اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا. وسیلہ مجھے اس بچے کے لیے بنایا اللہ نے. تو پھر رازق تو میں نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے وسیلے کے طور پر بنایا. اور وہ دینے والا جو رزق تھا، وہ رزق تو اللہ ہی کا تھا نا، جو ہم نے اس کے منہ میں ڈالا. تو ہمیں تو اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے وسیلے بنتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اب ڈاکٹر ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بندوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے علاج کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو وہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کا ایک سسٹم چل رہا ہے. تو یہ اس کے معاوضے میں اس کی پرورش کرنا ہے. انسان کو حکم ہے کہ اس کے معاوضے میں ان کی پرورش کرے، اور ان کو جو رزق ملے گا وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی اشیاء کا ہے. انسان پر بھی ہے، اور وہ فضل الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو یہ سب اچھا عطا کیا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہم اسألک من فضلک، اے اللہ ہم آپ سے اپنے فضل کا سوال کرتے ہیں. یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اسألک من فضلک، اے اللہ اب ہم پر فضل عطا فرما. اب ہم نکلے ہیں باہر معاش کمانے کے لیے، فضل عطا فرما. جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے. یعنی ہم مسجد میں کیوں جا رہے ہیں؟
اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو میرے پر رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب ہم باہر نکل رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں آ رہے ہیں، تو پھر ہم ذریعہ معاش کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے دھندے پہ جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ما اسألک من فضلک۔ تو یہ سارا فضل جو ہے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو اللہ نے ہمیں اور آپ سب کو اپنی پوری جو ہے ان کی امت جو ہے تمام، مطلب اس میں دونوں طرف سے امت سمجھے، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اچھا، اب اس کی جو ہیڈنگ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا امر و مشیت کار فرما ہے۔ امر مشیت مطلب اللہ کا حکم، اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کا مطلب مشیت یہی تھی، اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ تعالیٰ کا مطلب دینا چاہ رہا تھا۔ تو ہر چیز میں اللہ کے امر اور مشیت کار فرما ہے، رزق ہو یا کچھ اور ہو، اللہ کی تقدیر امر مشیت اور علم کے مطابق ہوتی ہے۔ رزق ہو یا کچھ اور ہو، جو بھی چیز ہو، سب کچھ کیا ہے اللہ کی تقدیر اور مشیت امر اور علم کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کو علم ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ اسے جیسے چاہے اپنی مشیت سے سرو کرتا ہے۔ اللہ جیسے چاہے اس چیز کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے، کسے ابھی نہیں دینا ہے بعد میں دینا ہے، کسے ابھی بہت دے دینا ہے بعد میں نہیں دینا ہے، یا بالکل کم کر دینا ہے، یہ ساری اب اللہ کی مشیت، اب اللہ کا کارخانہ ہے، اللہ کا خزانہ ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو کیسے تقسیم کرتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے، ایک ہی والدین کے جو ہیں 4 بچے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بچے کو بہت اللہ نوازتا ہے اور کسی کو بالکل بھی نہیں نوازتا، ایسا نوازتا ہے کہ بالکل اس کی بری حالت ہوتی ہے، یا پھر اس کے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں کمانے والا، تو ایک بہت ہی مطلب معذور بچہ ہے فرض کریں، یا کچھ بھی ایسی چیز ہے، تو کیا ہوتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کے پاس خزانہ ہے، وہ چاہے تو بے حساب دے، وہ چاہے تو گن گن کر دے، وہ چاہے تو جیسے بھی دے کم کر کے دے۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، مگر ہم اسے ایک معینہ مقدار میں سے ہی اتارتے ہیں، مگر ہم اسے ایک معینہ مقدار سے ہی اتارتے ہیں۔ تھوڑا میرے پاس تو خزانہ بہت سارا ہے، لیکن میں سارا خزانے کا منہ ایک ساتھ نہیں کھول دیں گے۔ ابھی جیسے جنت کی بات سنی تھی ہم نے، وہ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک معینہ مقدار میں ہی اتارتا ہے۔ اللہ کے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن کس کو کتنا کتنا دینا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی انسان سوچتا بھی ہے، میں بھی سوچی میں نے کہ یا اللہ آپ اتنا تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے میں دیتے ہیں، ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں آپ انسانوں کی، لیکن جیسے کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا کھلا خرچ ہو تاکہ آگے کی فکر نہ ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن کسی کسی کے حساب سے دیتا، جتنا چاہیے تھا اتنا ہی دیتا۔ تو یہ بس ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز کسی کی ملک اور قدرت میں نہیں ہے، کسی کی بھی اور کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی مالک نہیں بن سکتا ہے اللہ کے سوا۔ ہر چیز کے خزانے جو آمد و خرچ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کے خزانے، اللہ کو پتا ہے کہ میں تمہیں ابھی کتنا آکسیجن دینا ہے، مجھے کتنا پانی تمہارے لیے برسانا ہے، مجھے کتنی تمہیں دھوپ دینا ہے، کتنی مجھے نہیں دینا ہے، کتنا مجھے بادل لانا ہے، کتنا مجھے اندھیرا کرنا ہے، کتنا، ہر چیز کا، ایک تو خالی کائنات کی بات نہیں ہے، ہر چیز اوور آل آپ دیکھا جائے تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور وہ آمد و خرچ اللہ کے پاس ہے، کتنی آمد ہو رہی ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے پاس تو آمد ہی آمد ہے نا، قانون خزانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس میں سے کتنا اللہ کو خرچ کرنا ہے، کتنا اپنے پاس ابھی روک کے رکھنا ہے، کتنا کب دینا ہے، یہ سب بات کی بات ہے۔ اس کے ہر فیصلے مرتب اور منظم، اور اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب اتنا جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کل کا بھی تھوڑا ایسا تھا اور آج بھی اس طرح کی باتیں ہیں ساری، تو یہ سب چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہے، پھر آپ ہمیں کیوں پڑھا رہی ہیں؟ ہم نہیں پڑھا رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسی جیسی آیتیں آتی جاتی ہیں ہم ویسی ویسی پڑھاتے رہتے ہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، کسی کے دل کو وہ آیت نہیں سمجھ آ رہی ہے، نہیں ہو رہا ہے، وہ سمجھاؤ ہو یہ تو کلاس بس ایسے ہی ہے، بس وہ جناب کل سے بیٹھ جائے گا اپنے گھر پہ، کہے گا کہ بھائی مزہ نہیں آ رہا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بھائی آج آیت ہی ایسی تھی کہ آپ کی سمجھ سے باہر تھی، اور اس کو کوشش تو کی جا رہی تھی سمجھانے کی، لیکن کہیں پر ایسی آیت آ جاتی ہے کہ آپ کے دل میں جا کے ٹھاک کر کے لگتی ہے۔ تو وہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ دل بدلنا چاہتا ہے نا، تو اس کو ایک آیت ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ورنہ پورے کا پورا قرآن بھی سن لیتا ہے نا، دورہ قرآن، تو بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جیسا بے پردہ پہلے تھا ویسے ہی بے پردہ ہی رہتا ہے، یا وہ جیسا اس کا دل جو ہے نا دین کی طرف نہیں آ رہا تھا، تو اس کا دل ابھی بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں سوچا کریں کہ بھائی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آج نہیں سمجھ آ رہی کل آ جائے گی، کل نہیں آ رہی پرسوں آ جائے گی، اور نہیں آ رہی کیا مطلب، آپ کریں گی کیا پھر؟ ابھی آپ اگر قرآن نہیں سنیں گی تو ابھی آپ کیا کریں گی؟
آپ اپنے سے پڑھ رہی ہیں، آپ اس کا نکال رہی ہیں، آپ اس پر سرچ کر رہی ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اور بغیر استاد کے تو سبھی کہتے ہیں کہ بغیر استاد کے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اور ایک بچہ ہے اسکول میں، آپ اس کو پڑھا لیں، کلاس 1 2 3 4 5 6 7 8 تک کی کلاس کے بچوں کو کیا والدین نہیں پڑھا سکتے؟ اتنے پڑھے لکھے والدین ہوتے ہیں آج کل تو، ماسٹرز اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی ڈگری لے کر بیٹھے ہیں، تو یہ کلاسز تو آپ پڑھا لیں نا، اس کے بعد آپ او لیول تک بھیج دیجیے گا، وہ بھی آپ پڑھا سکتی ہیں، وہ بھی پڑھا دیجیے، گھر میں ہی پڑھ لیں گے بچے، ہم پڑھا لیتے ہیں۔ نہیں، ہم ان کو اسکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اتنا ان پر سرمایہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے میری پیاری بہنوں، ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات، ابھی دیکھیں ذہن میں میری کیسے بات آ رہی ہے۔ اب ایک فرض کرو کہ ایک نرم سافٹ غذا ہے کوئی، اس کو آپ کو دانت کو پریشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے آپ اس کو 2 دفعہ اس کو وہ کریں اور اس کے بعد وہ اس کو آپ نگل لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے سخت قسم کی ہوتی ہے، تو اس کو آپ کو کتنا زور اس پر لگانا پڑتا ہے، دونوں دانتوں کو زور سے اس کو دبانا پڑتا ہے، اس کے بعد اتنا وہ بار بار اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کہ وہ پیسٹ بن جاتا ہے۔ آج کل تو میں اس پر بھی ریسرچ کر رہی ہوں، یہ کیسے پیسٹ بن جاتا ہے؟ جس طرح ہم ایک کسی اس میں رکھ کے اوپر سے کوٹتے ہیں اس کو، تو بالکل صفوف بنا لیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جبڑے بنائے ہیں اوپر کے نیچے کے، تو وہ کیسی چیز بنی ہوئی ہے؟ کبھی میں آئینے میں بھی دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ نے اس کو کیسا بنایا ہے، اس میں کیا تیز دھار دیا ہے، کیا چیز دی ہے اس کے اندر، یہ پیسٹ کیسے بن جاتا ہے؟ اس کو ہم تو ہلکا ہلکا دباتے ہیں، کوئی ہم یوں 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 کر کے تو نہیں دباتے کہ ہمارا منہ درد ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غور کیوں نہیں کرتے اپنے اوپر، اپنی کائنات کے اوپر، اپنی چیزوں کے اوپر، اپنی بناوٹ کے اوپر؟ کسی ایک بندے نے بھی اگر یہ غور کیا ہے تو میں اس کو شاباش دیتی ہوں، اور اگر نہیں غور کیا ہے تو فکر کریں کہ ہم غور کیوں نہیں کرتے ہیں اس طرح ہر چیز کے اوپر، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ کیا ہے، اس دانت کے اندر کیا چیز ہے کہ ہمارا پیسٹ بن جاتا ہے، لکوڈ بن جاتا ہے بالکل۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر کچھ ہے، اور اس کا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے 1% کے حساب سے منظم کر کے دیتا ہے۔ اگر ایک دم سے دریا کھول دے تو وہ تو سب چیزیں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی، مطلب بہ کر کے وہ جو فائدہ ہی نہیں رہے گا اس کا، فائدہ سے بے فائدہ ہو جائیں گے۔ محض اٹل پچو اور وغیرہ کا یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس جو مرضی ہے جیسے آئے لل ٹپ بس کام کر رہا ہے، سسٹم کے ساتھ زبردست سسٹم ہے اللہ کا۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سسٹم بتا دے، اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی کائنات کو جس سسٹم سے چلاتے ہیں بہترین طریقے سے، اللہ میں اپنے گھر کے سسٹم کو بہترین طریقے سے چلا سکوں، میں اپنے بچوں کی تربیت بہترین طریقے سے کر سکوں۔ آپ تو ایک ہوا کو بھی بہترین طریقے سے چلاتے ہیں رب العالمین، اور یہ تو آپ کی مخلوق ہے، یہ تو آپ کے بندے ہیں، میرے ذریعے سے اگر ان کو پلنا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت اور وہ قوت دے دے کہ میں ان کو ایسے ان کو چلا دوں جیسے آپ اپنی پوری کائنات کو چلاتے ہیں، اور یہ آپ کا پسندیدہ بندہ بن کر آخرت میں جنت الفردوس پا لیں۔ کبھی ہمارے دلوں میں ایسی باتیں آتی ہیں یا نہیں آتی پیاری بہن؟ اب ہے پاکی اور ہوا کی مثال بتایا جا رہا ہے، پاکی اور ہوا کی مثال، یہ ایک نظم و ترتیب اور عدل اور ترکیب کے ساتھ ایک مثال پانی کی بتائی جا رہی ہے۔ ایک پورا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے، ایک تحریک ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز کے لیے نا، جب آپ اس کو عام کرنا چاہتی ہیں زیادہ مقدار میں، تو اکیلا اکیلا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کا پھر ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بیلنس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک متحرک ہوتی ہے، اس میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے، سب بہت سارے لوگ مل کے کام کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک انگلی ہماری کچھ نہیں کر سکتی، لیکن یہی 5 انگلی ہے، 5 طرح کے ڈیزائن ہے اس کے، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی لمبی ہے، کوئی ایسی ہے، لیکن ان ساروں کو ملا کر ہی ایک گلدستہ بنتا ہے۔ ایک گلدستے کے اندر آپ نے ہر طرح کے پھول رکھے ہیں، کوئی کانٹے دار بھی ہے، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی حسین خوبصورت ہیں، کوئی کلر بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ اسی طرح اجتماعیت کے جو گلدستہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی رنگ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سارے لوگوں سے ہم نے فائدہ لینا ہوتا ہے، ان سارے لوگ کوئی نہ کوئی فائدے مند لوگ ہوتے ہیں، یہ جنگلی جانور نہیں ہے کہ آ کے سارے کے ساروں کو ختم کریں گے، جو ختم کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو صحیح کر دیں گے، ان کی کاٹ چھانٹ کر کے ہمیں صحیح کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک تحریک ہوتی ہے، تحریک میں جب ہم شامل ہوتے ہیں کسی جگہ پہ تو ہماری کٹائی چھٹائی ہوتی ہے، یہ زیادہ مت بولو۔ اب کیا، جب ہم لوگ پروگراموں میں جایا کرتے تھے، میں اور میری ایک دوست ہوتے تھے، اور ہم لوگ ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں، یہ اٹھ پٹانگ جو بھی سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ علم تو اتنی زیادہ تھی نہیں، ہم اپنے دنیاوی لحاظ سے جو باتیں ہم گھروں میں سنتے تھے وہی بات وہاں پر کہہ دیتے تھے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہم سے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بولتے ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیتے، ہم دونوں کتنے بیوقوف لگتے ہیں۔ بعد میں ہم دونوں ایک دوسرے پر لعنت ملامت کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ اب آئندہ نہیں بولیں گے، ہم لوگ کو تو اتنا آتا تو ہے نہیں، دیکھو بڑے بڑے ٹیچر ہمارے بیٹھے ہوتے۔ تو کیا ہوتی ہے عقل مندی؟ یہ نہیں کہ ہمیں آتا ہو نہیں آتا ہو، بس ہم اپنا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھائی کیا چیز ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو یہاں پر جو میں تحریک اور متحرک اور جو اجتماعیت کی بات کر رہی تھی، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جو پوری ساری چیزیں بنائی ہیں ایک نظم کے ساتھ، ایک عدل کے ساتھ، اس کی ایک مثال پانی کی بھی بتائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بتا رہے ہیں۔ ہواؤں کے ذریعے سے ہر جگہ اس کو پھیلاتا ہے، بھیجتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ پہلے بارش ہونے والی ہے، اب اس کا پورا سسٹم دیکھ لیں آپ۔ ایک پروگرام رکھنے والے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، نازمات کا پروگرام ہے 2 دن کا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دن میں ہو گیا؟ ابھی کتنی میٹنگ چل رہی ہے ہماری، آپ لوگوں کا اندازہ بھی نہیں۔ میں یہاں سے بیٹھی ہوں، میں بھی اس میٹنگ میں ہر وقت ہوتی ہوں۔ ہماری میٹنگ ہے، کون یہ کرے گا، کون وہ کرے گا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، اتنی ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بارش جو برساتا ہے اس کی ایک مثال دے رہا ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے پھر کیا کرتا ہے، ہر جگہ بھیجتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ چلو تم وہاں پہ جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تھوڑا بادل کا ٹکڑا یہاں جائے گا، تھوڑا وہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا، ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک تحریک جو ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک حرکت ہوتی ہے۔ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ، ہم نے اپنا حصے کا کام نہیں کیا تو ہم نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی، گویا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے بادل کو کہا ہے کہ تم نے وہاں جا کے برسنا ہے، وہ جا کے کھڑا ہوا برس ہی نہیں رہا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کیوں کرتا ہے ایسا؟ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار کیا ہے کہ تم کرو یا نہ کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، میں نے تمہیں حکم دیا کہ یہ کرو، اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرت ہے، اللہ نے بنایا ہے جزا اور سزا کا دن، اب وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فرشتے بھی میں نے بٹھا دیے ہیں، جھٹلا تو تم سکتے نہیں۔ یہاں پر تو ہماری نازمہ کچھ نہیں بولے گی، یا کیا بولے گی؟ بولے گی تو بولے، ہمیں اس سے کیا؟ ہم اس چیز کے بارے میں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پر تو ایک چھوٹی سی ہمیں ایک وہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم دیکھیے کہ ہواؤں کو ہر جگہ بھیجتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو بوجھل کر کے بھیجا، بھاری کر کے، بوجھل کر کے۔ اس کے اندر کیا ہے، اتنی بوجھل کیوں ہو رہی ہے اس کے اندر کچھ؟ جبھی تو بھاری بھرکم ہو رہی ہے۔ کسی چیز میں آپ کسی پرس میں اگر بہت ساری چیزیں رکھیں گی تو ایک دم سے پرس اٹھائیں گے، اللہ اتنا بھاری کیوں ہے؟ تو بھاری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور وہ ہمیں نفع دینے کے لیے، ہم نے آگے جا کے اس کو تقسیم کرنا ہے، آگے جا کے ہماری یہ کام آنی ہے ہمارے پاس۔ تو جبھی تو بوجھل ہو رہی ہے۔ ہم اتنے ہلکے رہیں، زندگی میں صرف کھائیں پیئیں عیش کریں، بس اپنے گھومیں پھریں، بس مزے کر لیں، نہ قرآن سے جڑیں گے، نہ اس کی فکر کریں گے، نہ اس پہ تدبر کریں گے، نہ غم زدہ ہوں گے، نہ روئیں گے، نہ اللہ سے تقویٰ کریں گے، تو ہم کیا ہیں پھر؟ تو یہاں پر کیا چیز ہے کہ ہواؤں کو پھر بوجھل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بھاری، مطلب وہ بادل جو ہے نا بھاری ہو جاتی ہے، اس کے اندر کچھ ہے، کیا ہے بھائی؟ پانی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، مگر وہ بھی ٹپک نہیں رہا ہے، وہ اتنا بھر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بوجھل کیا، اس کو بھیجا ہر طرف الگ الگ الگ، پھر اوپر سے پانی اتارا، اوپر سے پانی اتارا جو تم کو پلایا۔ اب یہ پانی کیوں اترا تھا؟ ہم کیا کریں اس پانی کا؟ اللہ تعالیٰ، ارے تم کیا کرو گے؟ تمہارے لیے صرف پانی تھوڑی بھیجا، میں تو سب کے لیے بھیجا۔ تم پیاسے نہیں ہو، کوئی تو پیاسا ہے، زمین تو پیاسی ہے، جانور تو پیاسے ہیں، چرند پرند تو پیاسے ہیں، جو تم کو پلایا، اور تم اس کا خزانہ بنانے والے نہیں ہو، تم اس کا خزانہ بنانے والے نہیں۔ ہوائیں پانی کے بخارات اٹھا کر ثقیل اور حاملہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ حمل آ گیا اس کو۔ کیوں؟ کیسے؟ ہوائیں، ہوا کا کام ہے یہ، ہوائیں پانی کے بخارات یعنی کہ اٹھا کر، جب اٹھا کے لے کے جاری ہوتی ہے بھاری بوجھل ہو جاتی، جیسے ایک عورت، حاملہ عورت بوجھل ہو جاتی ہے۔ مثال دیکھیں آپ نے، کیا بات ہے۔ پھر اس پانی کو امر الہی، جہاں جس مقدار میں حکم ہوتا ہے وہاں جا کر وہ برس جاتی ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں برستی ہے بھائی، اپنی مرضی سے نہیں کوئی کام کر سکتی ہے، ہم بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ کر دیا ہے۔ فجر کی نماز فجر کا ہی وقت ہے، 12 بجے فجر نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ ظہر کی نماز 12 بجے کے بعد ہے، آپ مغرب کے وقت نہیں پڑھ سکتی ہیں، وقت ختم ہو گیا آپ کا۔
جوانی کا کام جوانی میں کر لیں، وقت ختم ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، اب آنکھوں سے نظر آ نہیں رہا ہے، کان سے سنائی دے نہیں رہا ہے، جسم کے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ دوڑ دوڑ کے سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کر پاتے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں، پیروں میں درد ہو جاتا ہے۔ ختم ہو گیا آپ کا ٹائم، آپ کا ٹائم تو جوانی کا وقت تھا، اس کو آپ نے اپنی عیاشیوں میں ختم کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے ہم اسے سیکھیں، ہواؤں کا کیا کام ہے، بادل کو کیوں اٹھاتا ہے، بخارات کیسے اپنے اندر سے بوجھل حاملہ کی طرح ہو کے لے کے اس کو چلتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر وہاں سے برستی ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے پینے کا پانی ہوتا ہے اور ہر طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ اس پانی پر انسان بلکہ ہر جاندار کی زندگی کا انحصار ہے، انحصار ہے، زندگی کا انحصار ہے۔ پانی ختم ہو جائے، بالکل پانی ختم ہو جائے، نہ زمین میں، نہ دریا میں، نہ آسمان سے بارش، اتنی ساری نعمتیں ہیں، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے یہاں اس پانی کے خزانے نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ ہم اتنا پانی جمع کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کوئی بہت بڑی پوری دنیا میں پانی نہیں، اللہ نے سمندر کا رکھا ہوا کہ میں اسی پانی کو دنیا میں بھیجتا رہوں گا۔ اللہ نے ایک پورا سرکل بنایا ہے، یہ پانی گرتا ہے نیچے، پھر وہی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، پھر وہ نیچے گرتا ہے، پھر بخارات بن، اور ایک سسٹم ہے بھائی، یہ پانی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے اس کی ہیڈنگ پڑھی تھی، پاکی اور ہوا کی مثال۔ اب اس کے بعد ہے ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ وہ کیسے؟ حکمت حکمت اور قدرت خداوندی کے ساتھ ہوائیں جو ہیں وہ مطلب فضا میں اور جو ہے کے مطابق چلتی ہیں، آسمانوں پر اڑ رہی ہوتی ہیں جیسے ادھر ادھر فضاؤں میں، اور وہ جو ہے پانی کو اٹھاتی ہے، اور انہی کے مواقع پہ پانی کے نیچے زمین پر گرتا ہے، پھر وہ پانی نیچے گرتا ہے۔ لیکن ہر چیز جو ہے نا ایک بنیادی طور پر خالق اور برحق کی قدرت اور مشیت سے ہے۔ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں صرف یہ خالق برحق کی قدرت اور مشیت سے ہو رہی ہے، کسی کا کوئی اس میں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں، صرف ایک واحد رب ہے ہمارا جو یہ کام کر رہا ہے، اسی کے کل ناموس قوانین کے مطابق یہ اب جو ہے سب کچھ اس کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ قوانین جو اللہ نے قانون بنا کے رکھا ہے، دنیا کو کیسے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، وہ سب چیزیں قانون ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم انسان ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جسم میں ایسی طاقت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، قبروں میں چلا جاتا ہے، قبروں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بس یہ کیا تھا؟ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، یہ جو آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا۔ پھر ہم اس کے لیے ہم اتنا روتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ میرے سے چلا گیا، وہ میرے سے چلا گیا، وہ میرے سے چلا گیا۔ تو کس نے لیا تمہارے سے؟ کس نے لیا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے لیے کے ساتھ تم لڑ رہے ہو؟ اللہ کو تو تقدیر کا پتہ ہوتا ہے، اللہ کو سارے قوانین کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کیسے کیوں کرنا ہے۔ تو ہم اللہ کی دی ہوئی چیز سے اگر ہمارے اندر اتنا اسٹرانگ عقیدہ ہو جائے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کی اگر مطلب پہلے اللہ تو کرے گا، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا کون سا وقت ہوتا ہے، کسی کی جوان موت ہو جاتی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری دنیا ختم ہو گئی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم دین کے رہتے ہیں، نہ ہم دنیا کے رہتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں ہیں ہماری زندگی میں۔ تو یہ بات جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 21 میں یہ بات فرمائی گئی ہے جو ابھی ہم نے آپ لوگ کو سامنے بتایا، اور بس ایک دو اور لے لیتی ہوں، اس کے بعد پھر اس کے بعد ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حرکت کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، ہر حرکت کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، حتیٰ کہ مخلوق کا پانی پینا بھی اللہ ہی کی طرف منسوب ہوا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكَمُوهُ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے پانی کی طلب تمہاری خلقت میں رکھ دی ہے، تمہیں پانی کی طلب ہو رہی ہے، ایک دم سے ہم کہتے ہیں پانی پلا دیں، تو کیوں پانی پلا دیں؟ ہمیں طلب ہوئی نا پانی کی، تو ہم نے کہا پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حتیٰ کہ مخلوق کا پانی پینا بھی اللہ ہی کی طرف منسوب ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اے انسانوں، ہم نے پانی کی طلب تمہاری خلقت میں رکھ دی ہے، اور پانی کو تمہاری ضرورت کے لیے صالح بنا دیا ہے، اور یہ دونوں باتیں اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہیں،
مگر یہ تعبیر جو اختیار فرمائی گئی ہے تاکہ تم فضا کے ساتھ اس کی موافقت اور مناسبت ثابت ہو جائے۔ اور جو ہے تو یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ کتنے اچھے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اے انسانوں یا ایھا الناس، ہم نے پانی کی طلب تمہارے اندر خلقت کر دی ہے۔ تم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں پانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اٹھتے ہیں منہ ہاتھ نہیں دھوئے اگر صبح سے، یا ہم 3 4 دن 5 دن ہو گیا ہم نہائے نہیں ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم عجیب سے ہو رہے ہیں۔ اور صبح سے آپ منہ ہاتھ نہ دھوئیں، دوسرے دن بھی نہ دھو، تو آپ کو عجیب سا لگے گا۔ ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ میں تو اس دن باریک باریک باتیں سوچ رہی تھی کہ جہاں پر ہم عام روٹین میں ہر وقت ہم گردن کے پیچھے اپنے گیلے ہاتھ کو نہیں پوچھتے ہیں کرتے ہیں، کان کے پیچھے ہم ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں جا کر کے منہ دھو رہے ہیں تو کان کے پیچھے کر رہے ہیں، تو گلے کے پیچھے کر رہے ہیں، تو سر کے اوپر ہم مسا کر رہے ہیں، یہ سب تو نہیں کرتے نا، ناک کے اندر پانی ڈال رہے ہیں، بس گئے منہ دھویا آ گئے، نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وضو میں کیا رکھ دیا؟ ان سب چیزوں کو 5 دفعہ تم اس کو گیلا کرو، اس پر تمہاری مٹی وغیرہ جو بھی ہلکی پھلکی روئیں یا جو بھی ڈسٹ وغیرہ تمہارے سر میں آ گئی، تو ہلکا سا تم پانی سے جب تم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ سمجھو کسی حد تک وہ اس کو ٹھنڈک ملی، اور اس کی جو بھی چیز تھی تو وہ تھوڑی سمٹ گئی، جو بھی سسٹم آپ سمجھ لیں۔ اسی طرح جو ہم گردن کے پیچھے سے جو ہم اپنے مساق کرتے ہیں، جب کان میں انگلی ڈال کے اور کان کے پیچھے وہ کر کے، کان کے پیچھے بھی پانی ڈالنا ہے، گلے کے پیچھے مطلب گردن کے پیچھے بھی، اور مطلب یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا غور کیا کریں اللہ کی۔ امید ہے کہ آپ لوگ غور کرتی ہوں گی، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ سب غور کیا کریں۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم نے پانی تمہارے اندر خلقت کر دی ہے، تمہاری ضرورت ہے، تمہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے، تمہارے عجیب سی تمہاری کیفیت ہو رہی ہے، تمہاری زبان خشک ہو جا رہی ہے، تمہارا دل گھبرانے لگ رہا ہے، بھائی پانی پلاؤ پانی پلاؤ، فوراً کہتے ہیں نا ذرا سا کچھ ہوا پانی پلا دو اس کو، پانی پلاؤ اس کو، پانی کی، اور پانی کو تمہاری ضرورت کے لیے ہم نے سالے بھی بنا دیا ہے، صاف ستھرا، صالح اولاد جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اسی طرح پانی کو ہم نے تمہارے لیے فائدہ مند بھی بنا دیا ہے، تم جتنا پانی پیو گے تم فائدے میں رہو گے۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یہ والی پیاری بہنوں یہ آیت کو یاد رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پانی کو تمہاری ضرورت کے لیے صالح بنا دیا ہے۔ پانی کا ہونا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہمارے پورے جسم میں ہر وقت پانی کی ضرورت ہے، ہماری اسکن اچھی رہتی ہے، ہماری بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ہمارے قبض ختم ہوتے ہیں، ہماری بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تر و تازگی ہوتی ہے۔ تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور اس سے بہت ساری بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہے کہ پانی کو تمہاری ضرورت کے لیے ہم نے صالح بنا دیا ہے۔ صالح مطلب ایک صالحین، اچھے، فائدہ مند۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بنایا، یہ دونوں باتیں اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہیں۔ خلقت، پانی کی ہمیں ضرورت پیش آئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہماری پانی کو ہم نے تمہارے لیے صالح بنا دیا ہے، یہ دونوں باتیں اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہیں، اللہ کے پاس مشیت میں ہے یہ بات کہ یہ ہوگا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ جیسے خوراک ہے، خوراک ہم کھاتے ہیں، چبانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، گھوٹنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، اندر جا کے معدے میں سارا سسٹم چل رہا ہے وہ بھی اللہ نے انتظام کیا، یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر میں ہیں، کہ مطلب اللہ نے یہ کام کرتا ہے اللہ۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اختیار، ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ تمام فضائل میں اور ہر حرکت اللہ کی جانب لوٹتے ہیں، حتیٰ کہ مخلوق کی حرکت پانی پینے کے لیے اور پانی کی خاطر اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ اب پانی بھی جو پی رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ ہے، یعنی اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا، ہم نے پانی کو منہ میں لگایا، پر گھوٹا اس کے بعد اندر گیا، یہ سب کیا ہے جو ابھی میں نے بتایا؟ ہر حرکت ہے نا، یہ پانی پی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہر حرکت اللہ کی جانب لوٹتے ہیں، حتیٰ کہ مخلوق کی حرکت پانی پینے کے لیے اور پانی کی خاطر اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، منسوب ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ فضا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، ہر طرف اللہ کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ نے پانی ہمارے لیے پینے کے لیے بنایا، ہماری ضرورت، ہمارے کو خواہش ہوتی ہے پانی پینے کی، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، ہر چیز تابع ہے، ایک گھونٹ کا پانی کی بھی خواہش بھی جو آپ کو ہے نا، وہ بھی اللہ کی تابع ہے، اللہ بتاتا ہے کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس کا فنکشن اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، وہ کہاں سے کرتا ہے؟ میں نے کروایا ہے اس کو، میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے پیٹ میں میں نے کچھ کھایا نہیں تو مجھے پیٹ میں درد سا محسوس ہو رہا ہے، عجیب سا ہو رہا ہے، یہ میں نے کیا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی،
تو ہر طرف اللہ کی طرف ہر چیز لوٹ رہی ہے، یعنی کائنات کے ہر ذرے میں اسی زاہد واحد کا ارادہ کار فن ہوتا ہے، کار فرما ہوتا ہے، یعنی کائنات کے ہر ذرے میں اسی ذات واحد کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے، افلاک کی حرکت ہو یا زمین کی، یعنی آسمان کی حرکت ہو یا زمین کی، سب میں وہی ایک ارادہ مشیت کام کر رہی ہے۔ اس طرح نفس کی حرکت کہ ہے کہ اس میں بھی وہی ارادہ اور کام کر رہا ہے جو افلاک میں ہے، جو نفس کے اندر ہے وہ افلاک کے اندر، افلاک جو آسمان ہے یا بادل ہے، یہ سب چیز تابع ہے نا اللہ کی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے۔ اسی طرح ہمارا نفس بھی جو ہمیں حرکت کرتا ہے اور ہمیں اکساتا ہے یا تو برائی پر یا اچھائی پر، جو زمین میں ہے، اور یہ مکذبین کے بارے میں سنت اللہ پر مشتمل ہے، یعنی آسمان اور زمین، ہوا، پانی، پینے کے پانی، سب چیزیں جو ہے اسی طریقے سے مشتمل ہے اس پر، اور یہ سب کچھ جو ہے نا غیر متعادل، یعنی یہ سب اللہ کی سنت پر، اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، اور یہ دونوں اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو آسمان اور زمین، انسان اور تمام اشیاء میں کار فرما ہے، تمام چیزوں کے جو ہے نا یہ چیزیں ہیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اسألک جنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم اسألک جنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔